غیظ و غضب سے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ ڈیگلی نے سر جھٹک کر اپنی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس منظر کو واضح طور پر دیکھ سکے۔ وہ چیخ کر دروازے میں کھڑے اس کھلنڈرے سے نوجوان کو بتانا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر بیئرز ایک خطرناک آدمی ہے، لیکن اگلے ہی ساتھ وہ پلکیں جھپکا کر رہ گیا۔ جب وہ دوبارہ دیکھنے کے قابل ہوا تو نوجوان کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور اب ڈاکٹر بیئرز کی پشت اس کی جانب تھی، جبکہ وہ اپنی ہی جونک میں سرنج تھامے بوڑھے کی طرف گر رہا تھا۔ بوڑھے کے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی، اور اگر کوئی ہوئی بھی تھی تو ڈیگلی اسے دیکھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے تو بس اتنا ہی دیکھا کہ ڈاکٹر بیئرز اس کی طرف بڑھتے بڑھتے اچانک ہی لٹو کی طرح گھوم کر دوبارہ اس کھلنڈرے نوجوان کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ پرانے زمانے کے جادوگروں کی طرح اوشان اپنے گیروے لبادے میں دروازے میں جمع کھڑا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے سامنے بندھے ہوئے تھے۔ بیئرز کو چکر آ گیا۔ اس نے بوڑھے کو صرف ایک لمحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اور وہ کیسے گھوم گیا یہ تو اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ ڈاکٹر بیئرز جیسے ہی گھومتا ہوا ٹائیگر کے سامنے آیا، وہ لمحے بھر کو اچھلا، اس کے سامنے سے ہٹا اور پھر اس کا دایاں ہاتھ سانپ کی طرح لپکا، اور جب واپس آیا تو اس کی انگلیوں میں سرنج دبی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ پھر اچھلا۔ اس بار اس کی ٹھوکر ڈاکٹر بیئرز کی ران کے پرگوشت حصے پر پڑی تھی۔ ڈاکٹر کی ٹانگ اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی اور وہ یوں فرش پر گر گیا جیسے ایک ٹانگ والا کوئی شخص بے ساکھی چھن جانے پر چوٹ کھا کر گر پڑتا ہے۔ ٹائیگر نے سرنج میز پر پھینک دی اور ڈیگلی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا تم ہی ڈیگلی لوپانو ہو؟ اس نے پوچھا۔ ڈیگلی نے جواب دینا چاہا لیکن اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ اس نے مجبوراً اسبات میں سر ہلا کر ٹائیگر کی تائید کر دی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ٹائیگر نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، میں زندہ ہوں، ڈیگلی بوکھلا کر بولا۔ اس ہفتے شکار ہونے والوں میں تم پہلے خوش نصیب ہو جو زندہ رہنے کا دعویٰ کر سکتے ہو، ٹائیگر نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر بیئرز کی طرف دیکھنے لگا جو معذوروں کی طرح قالین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ اوشان اور بہرام بھی لائبریری میں داخل ہو گئے۔ بہرام آگے آیا اور میز کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو ڈاکٹر بیئرز، ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آسان یا اذیت ناک؟ میں اپنے وکیل کو طلب کرنا چاہتا ہوں، وہ کرا کر بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اذیت ناک موت پسند کرتے ہو۔ ٹائیگر کا لہجہ اچانک ہی بدل گیا۔ شاید تم نہیں جانتے کہ اب تمہیں دنیا کا کوئی بھی وکیل نہیں بچا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ٹائیگر کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے اس کی پوروں میں ڈاکٹر بیئرز کا بایاں کان دبا ہوا تھا۔ اس نے کان مروڑنا شروع کر دیا۔ بیئرز چیخ اٹھا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کا کان نکلتا جا رہا ہو۔ اس نے چیخ کر ٹائیگر کو روکنا چاہا لیکن جب اس نے اسے پیچھے ہٹتے دیکھا تو بولنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ سمجھا تھا کہ ٹائیگر نے خود ہی اسے چھوڑ دیا ہے، لیکن جب اس نے ٹائیگر کی انگلیوں میں دبی ہوئی ایک چیز دیکھی تو وہ پلکیں جھپکا کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں یقیناً ایک کان دبا ہوا تھا۔ تب پہلی بار اسے اس مقام پر حرارت کا احساس ہوا جہاں اس کا کان ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ناقابل برداشت ٹھیس اٹھی اور وہ یوں چیخنے لگا جیسے اس کے سینے میں خنجر پیوست ہو گیا ہو۔ ڈیگلی بھی جرجری لے کر رہ گیا۔ وہ ایک پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس نے اب تک ایسا منظر نہ تو کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی کہیں پڑھا تھا۔ ٹائیگر نے ڈاکٹر بیئرز کا کان مروڑ کر یوں الگ کر لیا تھا جیسے وہ گوشت پوست کی بجائے موم کا بنا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے اس کا کان قالین پر پھینک دیا اور پھر دوسرے کان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے ڈاکٹر بیئرز بری طرح چیخ پڑا، آسان آسان، اذیت ناک نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کر لیے تھے اور بری طرح بلبلا کر بول رہا تھا۔ ٹائیگر نے ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ بیئرز کو گو رہا تھا۔ کچھ لمحے قبل کھلنڈرا نظر آنے والا ٹائیگر اس وقت قہر کا دیوتا بنا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درندگی کی جھلک تھی اور اس کے ہونٹوں پر تنفر آمیز کھنچاؤ تھا۔ اگر تم آسانی چاہتے ہو تو بولنا شروع کر دو۔ ٹائیگر غرایا۔ ڈاکٹر بیئرز نے یوں بولنا شروع کر دیا جیسے ریکارڈ پر سوئی رکھتے ہی اسے آواز نکلنے لگتی ہے۔ اس نے اول تا آخر سب کچھ بتا دیا۔ منصوبہ، اس منصوبے پر کس طرح کام کیا گیا تھا اور اس کی پشت پر کس کا ہاتھ کام کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ بوڑھے امر لوپانو کا بڑا بیٹا لومر کیسے ہلاک ہوا۔ اس نے رینڈی کے مرنے کی تفصیل بھی بتا دی۔ یہ سب کچھ سن کر ڈیگلی کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا دماغی توازن بگڑنے لگا ہو۔ وہ دیوانہ وار اٹھ کھڑا ہوا لیکن ٹائیگر کے ہاتھ کا اشارہ پا کر رک گیا۔ ڈیگلی کے جبڑے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر بیئرز جو انکشاف کر رہا تھا، اس نے ایک بار پھر ڈیگلی کے تن بدن میں انگارے بھر دی۔ ایک بار پھر ٹائیگر کا ہاتھ بلند ہوا اور اسے روکنے اور خود پر قابو رکھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔
اگر وہ ٹائیگر کی شخصیت سے مرعوب نہ ہو چکا ہوتا تو شاید وہ اس کے اشاروں کو درخور اعتنا بھی نہ جانتا اور ڈاکٹر بیئرز پر پل پڑتا اور اس کی بوٹیاں تک نوچ نوچ کر نگل جاتا۔ ڈاکٹر بیئرز نے لوپانو خاندان کی بے پناہ دولت ہتھیانے کے لیے جس چال کا انکشاف کیا تھا وہ بڑی ہی خوفناک تھی۔ ڈیگلی کو اب ہر بات کی حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ وہ بار بار غصے سے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ اب اسے اپنے جبڑے کی چوٹ کا بھی احساس نہیں رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر بیئرز گراہوں اور دلدوز چیخوں کے درمیان سب کچھ بتا چکا تھا۔ ڈیگلی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اسے چھوڑ دو، وہ غرایا۔ وہ کس لیے؟ ٹائیگر نے حیرانی سے پوچھا۔ میرے لیے، ڈیگلی نے دانت کچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ سالم شکار تمہارے حوالے ہے۔ ٹائیگر نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر بیئرز کی طرف اشارہ کر دیا اور خود قالین سے بیئرز کا کان اٹھا کر اس کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ بہرام اور اوشان خاموش کھڑے تھے، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ڈیگلی اپنے شکار پر ٹوٹ پڑا، اس پر دیوانگی سوار ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر بیئرز طاقت اور جسامت میں اس سے زیادہ تھا، لیکن ڈیگلی کے گونسوں اور لاتوں میں انتقام کی شدت تھی۔ چند ٹھوکروں اور گونسوں نے بیئرز کے چہرے کا بھرتا بنا دیا، لیکن وہ بڑا ہی جاندار شخص ثابت ہوا تھا۔ اس کی جس ران پر ٹائیگر کی ٹھوکر لگی تھی اس کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نہ جانے کیسے کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہوتے ہی وہ اپنی صحت مند ٹانگ پر اچھلا اور اگلے ہی لمحے وہ میز پر جا گرا۔ ٹائیگر کی بویں کمان ہو گئی، اس کے دائیں ہاتھ کے ریشے سخت ہونے لگے، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ سخت ہو کر کسی کلہاڑے کے پھل کی طرح مہلک بن گیا۔ اس ہاتھ کا ایک ہی وار ڈاکٹر بیئرز کی کھوپڑی ریزہ ریزہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ ہاتھ استعمال نہیں کیا۔ بس وہ کسی بھی لمحے استعمال کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر بیئرز میز پر پہنچا، اسی لمحے ڈیگلی نے بھی جست لگائی اور اس پر آن گرا۔ دونوں کے ہاتھ بیک وقت سرنج کی طرف بڑھنے لگے۔ ڈیگلی نے بیئرز کے اس حصے پر چوٹ لگائی جہاں سے ٹائیگر نے اس کا کان اکھاڑا تھا۔ بیئرز بلبلا اٹھا، سرنج کی طرف بڑھتا ہوا اس کا ہاتھ اپنے کان کی طرف لپکا اور ڈیگلی سرنج اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اس نے فاتحانہ انداز میں اوشان اور بہرام کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں پلکیں جھپکائے بغیر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ڈیگلی جیسے ہی سرنج پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہوا، بہرام کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ اس خبیث ڈاکٹر نے ڈیگلی کے دو بھائیوں کو ایسے ہی خطرناک انجیکشن لگا کر تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیا تھا اور وہ دنیا کی سب سے انوکھی اموات کا شکار ہوئے تھے۔ اب وہی ہتھیار ڈیگلی کے ہاتھ میں تھا اور ڈاکٹر بیئرز اس کے نرغے میں آ چکا تھا۔ ڈاکٹر بیئرز نے جیسے ہی دیکھا کہ سرنج ڈیگلی کے ہاتھ میں پہنچ گئی ہے، اس پر دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ اس نے سرنج جپٹنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ پھر وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا، لیکن ڈیگلی نے سرنج اس کے پہلو میں کسی خنجر کی طرح گھوم دی اور ساتھ ہی اس کا پمپ بھی دبا دیا۔ ڈاکٹر بیئرز کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ اس چیخ کی باز گشت دیر تک کمرے کی محدود فضا میں سنائی دیتی رہی تھی، یا پھر کمرے میں موجود لوگوں کے ذہنوں میں اس کی آواز رچ بس گئی تھی۔ اس دوران میں بیئرز نے سرنج کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نگاہ ڈیگلی کے چہرے پر جم گئی۔ اس کی آنکھوں میں کرب اور خوف کا پورا دفتر تھا۔ اس نے کمرے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ ٹائیگر سے اس کی نگاہ اوشان پر پہنچی، لیکن اوشان شاید اس تماشے سے بیزار ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت دیوار پر آویزاں ایک پینٹنگ دیکھنے میں محو تھا۔ بہرام کے بعد ڈاکٹر بیئرز کی آنکھیں چکراتی ہوئی دوبارہ ڈیگلی پر آ کر جم گئی۔ اسے اس دوران میں جتنے چہرے دکھائی دیے تھے سب کے سب درشت اور درندگی کے تاثر لیے ہوئے تھے۔ اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ اچانک اسے اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنے بازو اور ٹانگیں یوں باری باری لگنے لگی جیسے ان میں ٹھوس پتھر برتے جا رہے ہوں یا خون کی جگہ سیسا دوڑنے لگا ہو۔ اس کی آنکھیں رفتہ رفتہ بند ہونے لگی اور پھر اسے سانس لینے میں دشواری کا احساس ہونے لگا اور اس کے دماغ نے اسے بتایا کہ اسے مدد کے لیے چیخنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی کو مدد کے لیے پکارتا، دماغ سے آنے والے پیغامات کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور وہ فرش پر گر گیا۔ اس کی غلیظ روح شیطانی ارادوں کی تکمیل میں ناکام ہو کر اس کا جسد خاکی اس کمرے میں چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی۔ وہ مر چکا تھا۔ ڈیگلی نے فرش پر پڑی اس کی لاش دیکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کچھ دیر قبل اس پر جو جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی اس کا دور دور نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ طبعاً ایک اچھا نوجوان تھا۔ کچھ تو خون اس کی سرشت میں نہیں تھی، اس لیے شاید اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ ایک انسان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس نے ٹائیگر کی طرف دیکھا
جو ڈاکٹر بیئرز کے جسم سے سرنج کھینچ کر اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اوشان اب بھی تصویر میں محو تھا، البتہ بہرام اس کی طرف دیکھ کر شفقت سے مسکرا رہا تھا۔ اس مسکراہٹ میں اسے اپنے لیے بے پناہ اپنائیت کا احساس ہوا۔ بے اختیار اس کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ چھڑی تمہاری ہے؟ ٹائیگر کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ نہیں، یہ میرے پاپا کی ہے۔ اوہ، بہت اچھی چھڑی ہے، ٹائیگر نے گول سٹک کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل کمرے میں چھایا ہوا سکوت توڑنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے بالآخر اسے چیخ اٹھنا پڑا۔ کیا تم میں سے کسی کو احساس نہیں کہ یہاں ایک لاش بھی پڑی ہے؟ اس کا انداز بے حد مضحکہ خیز تھا۔ ڈیگلی کے ہونٹوں پر ایک سوگوار سی مسکراہٹ اتر آئی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ کون ہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ تینوں کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں اسی انتظار میں یہ تصویر دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر پلٹ کر بولا، اب جب کہ تم نے ہمارا شکریہ ادا کر دیا ہے، ہمیں ٹھنڈے ٹھنڈے یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ مجھے بھی ایک ضروری کام نمٹانا ہے۔ ڈیگلی عجیب سے انداز میں بولا، اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ٹائیگر نے کہا، آپ میرے بہترین دوست اور مہمان کی حیثیت سے میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ ڈیگلی اسے تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی رفاقت میں فخر محسوس کروں گا۔ اگر رفاقت میں فخر محسوس کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ان کے ساتھ جاؤ۔ ٹائیگر نے بہرام کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس پر اوشان کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کافی عرصے بعد وہ اپنے مخصوص انداز میں کسی بدخے جیسی آواز نکالتے ہوئے ہنسا تھا۔ وقار کی حد تک ان کی رفاقت بھی بری نہیں۔ ٹائیگر نے اوشان کی طرف اشارہ کیا، جس پر اوشان کی ہنسی مزید تیز ہو گئی۔ ٹائیگر بھی خوش دلی سے مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ بہرام کا چہرہ تو مارے خوشی کے یوں ہی کھلا ہوا تھا۔ سویٹ ہارٹ، ٹائیگر اس کی طرف دیکھ کر بولا، آج اتنے خوش ہیں تو کم از کم میری ایک بات کا جواب تو دے دیں۔ وہ کیا بات ہے فرزند؟ بولو، بہرام نے مسکرا کر کہا، اگر کسی عورت کے چہرے پر ان گنت برے برے دل نہ ہو تو اس کی مثال۔ شٹ اپ! بہرام یک غرا اٹھا۔ اب تم لغویات پر اتر آئے ہو۔ اگرچہ اس نے خاصی گرج چمک کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن ڈیگلی نے صاف محسوس کر لیا کہ اس خفگی میں پیار کا ایک سمندر موجزن ہے۔ وہ حیران نظروں سے کبھی ٹائیگر اور کبھی بہرام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے دروازے کی طرف لے جاتے ہوئے بتانے لگا کہ جس عورت کے چہرے پر ان گنت برے برے دل نہیں ہوتے، اس کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہوتی ہے جب آسمان پر ستارے نہیں نکلتے۔ لوپانو خاندان کے سربراہ بوڑھے ایمر لوپانو کی آنکھوں میں تشویش اور فکرمندی کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ وہ محبت پاش نظروں سے اپنی جوان سال بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا جو بستر پر دراز تھی۔ اس نے ایک پتلی سی چادر سے اپنا جسم ڈانپ رکھا تھا۔ ایمر بے چین تھا۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد وہ رک گیا اور فکرمندی سے بولا، کیا اب تم کچھ بہتر محسوس کر رہی ہو ڈیئر؟ گلوریا کی حلق سے ایک سریلی سی کرہ نکل گئی۔ ہاں ڈارلنگ، وہ بولی، مجھے افسوس ہے، ابھی چند لمحے قبل میں کس قدر دل شکستہ ہو رہی تھی۔ میں اس اندیشے میں مبتلا ہو گئی کہ وہ رک کر کانپ گئی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کسی خیال کے تحت اس نے جرجری لی ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے بچے کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہو۔ بچے کو بھلا کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، میں نہیں جانتی، بس یہ ایک احساس تھا جس نے مجھے دل گرفتہ کر دیا۔ وہ خفت آمیز لہجے میں بولی، شاید تم بھول جاتی ہو کہ ملک کا بہترین ڈاکٹر یہاں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اگر کوئی پیچیدگی پیدا ہو بھی گئی تو وہ اسے بآسانی سنبھال لے گا۔ ڈاکٹر بیئرز ہے کہاں؟ ایمر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ نہیں ایمر، وہ ایک ادا سے بولی۔ یہ ادا بوڑھے کی عقل پر دبیز پردے کا کام کرتی تھی۔ یہ سب ٹھیک ہے، میں نے اسے آگاہ کیا تھا اور وہ میرا معائنہ کر کے جا چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ دراصل تم مجھ سے دور رہو تو سامنے پا کر ہر احساس اور ہر اندیشہ خود بخود دور ہو گیا ہے۔ بوڑھا ایمر خوش دلی سے مسکرانے لگا۔ تم چاہو تو اسٹڈی میں واپس جا سکتے ہو ڈیئر، اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ میں اب ٹھیک ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مجھے توقع ہے کہ ہمارا بچہ بے حد خوبصورت ہوگا۔ ایمر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دفعتاً عقب سے ایک باری آواز سنائی دی، ہاں وہ بچہ یقیناً خوبصورت ہوگا کیونکہ اس کا باپ اور اس کی ماں دونوں ہی خوبصورت ہیں۔ لیکن تم انہیں یہ کیوں نہیں بتاتی کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ باری آواز آخر میں مزید کھردری ہو گئی۔ ایمر چونک کر دروازے کی طرف پلٹا۔ اس کا چہرہ غصے اور نفرت کی زیادتی سے اپنے نقش و نگار تک کھو رہا تھا۔ سامنے دروازے میں اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ڈیگلی کھڑا گلوریا کو گو رہا تھا۔ اس کے عقب میں بہرام، ٹائیگر اور اوشان بھی نظر آ رہے تھے۔
تمہاری اس ناشائستہ بات کا کیا مطلب ہے؟ ایمر چیخ پڑا۔ ڈیگلی اطمینان سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کسی نے کہا تھا کہ بوڑھوں سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہوتا اور آپ نے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ ڈیگلی کے لہجے میں شکایات کا پورا ایک دفتر تھا۔ اس کی آواز دل کی زخمی پکار لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے۔ یہ خطرناک آوارہ عورت جس بچے کی ماں بننے والی ہے وہ آپ کا بچہ نہیں ہے۔ شاید تم بھول رہے ہو کہ اس وقت کہاں کھڑے ہو۔ بوڑھا دیوانگی سے بھرپور لہجے میں بولا، لیکن وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ڈیگلی جیسا سعادت مند نوجوان ایسی باتیں بلا وجہ نہیں کر سکتا۔ اس خیال کے باوجود اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا، یہاں سے نکل جاؤ اور آئندہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ میں ابھی کچھ دیر قبل ہمیشہ کے لیے بھی رخصت ہو سکتا تھا، لیکن خوش قسمتی سے بچ گیا۔ اس نے چبھتی ہوئی نگاہوں سے گلوریا کی طرف دیکھا، اور تمہاری بدقسمتی سے میری جان بچ گئی۔ پھر وہ اپنے باپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گھبرائیے نہیں پاپا، میں اس کی نگاہوں سے دور ہو جاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کس طرح میرے 2 بھائیوں بلکہ اپنے 2 بیٹوں کے قتل میں شریک جرم رہے ہیں۔ وہ میرے بیٹے نہیں تھے۔ بوڑھا ایمر ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے لگا۔ اور اگر جاننا چاہتے ہو تو سن لو کہ تم بھی میرے بیٹے نہیں ہو۔ یہ عورت حماقت بن کر آپ کے خیالوں میں بھی گل مل گئی ہے۔ وہ زخمی لہجے میں بولا، آپ کو اتنا بھی احساس نہ ہو سکا کہ ان لوگوں نے مل کر آپ کے ساتھ کیا سازش کی ہے۔ انہوں نے آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہی شبہ بٹھایا کہ ہم آپ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ایلنا سٹون اور ڈاکٹر بیئرز، یہ دونوں شیطان یہ خوفناک منصوبہ لے کر ہمارے خاندان میں داخل ہوئے اور انہوں نے ہمیں تباہ کر ڈالا۔ سب سے پہلے انہوں نے آپ کو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اس سے قبل زندگی بھر آپ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ یہ سب کچھ ایک مخصوص انجیکشن کی وجہ سے ہوا۔ آپ کی ذہنی حالت ایسی بنائی گئی کہ جو کچھ وہ ثابت کرنا چاہتے تھے اسے آپ قبول کر لیں۔ آپ نے شیطانی دوا کے زیر اثر یہ سب کچھ قبول بھی کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے گلوریا کو آپ کی زندگی میں داخل کیا اور تب دوسرے انجیکشن سے آپ کی پہلی سوچ بحال کر دی۔ اس انجیکشن نے دراصل پہلے انجیکشن کا اثر زائل کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا کہ ہم تینوں بھائیوں کو سزا دی جائے۔ لومر اور رینڈی جن حالات میں موت کا شکار ہوئے وہ آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ کیا ایسی اموات پہلے کبھی دیکھنے یا سننے میں آئی ہیں؟ نہیں، انہیں مخصوص دواؤں کے تحت قتل کیا گیا تھا پاپا۔ کیا آپ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے؟ بوڑھا ایمر یوں کھڑا تھا جیسے کسی نے اسے پتھر بنا دیا ہو۔ اس کی پیشانی پر ان گنت شکنیں تھیں۔